Hello everyone, welcome back to another tale from your storyteller's desk. آج کی کہانی بہت پرانے دور کی ہے. اس دور کی جس دور میں نہ تو ہر گھر میں بجلی ہوتی تھی اور نہ ہی ہر گھر میں بات کرنے کے لیے ٹیلی فون ہوا کرتے تھے. ارلی 90s یعنی کہ 19 کی دہائی کی شروعات کی یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو کہ 20 سال کی تھی اور اس کا نام نیلوفر تھا. اسے سب پیار سے نیلو کہا کرتے تھے. نیلو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی. نیلو کے والد اور دادا گاؤں کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. نیلو اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی. نیلو سے پہلے ایک بڑی بہن بھی تھی جو کہ ایک عجیب طریقے سے غائب ہو چکی تھی. اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی. اس کے دادا اور باپ نے اپنے وسائل کا مکمل استعمال کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی. نیلو کو خوفناک کہانیاں پڑھنا اور اس کے قصے سننے کا بہت زیادہ شوق تھا. وہ آئے دن بازار سے نئے خوفناک کہانیاں خرید کر لاتی اور پڑھا کرتی تھی. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے پرانے دور میں بوڑھی بزرگ عورتیں اکٹھے بیٹھ کر بچوں کو خوفناک کہانیاں سنایا کرتی تھی. نیلوفر بھی انہی بچوں میں بیٹھ کر عورتوں سے کہانیاں سنا کرتی تھی. نیلوفر کا گھر گاؤں میں موجود باقی گھروں کی نسبت کافی بڑا تھا کیونکہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی. نیلوفر کی دوستیں غریب گھرانے کی تھیں. ان کے شوق بھی نیلوفر جیسے تھے لیکن نیلوفر کا شوق بے انتہا تھا. اسے جہاں بھی بھوت پریت کی کہانیاں سننے کو ملتی وہ چپ چاپ بیٹھ کر سنتی رہتی اور ہر وقت ڈرونی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی. وہ اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ بازار سے خوفناک ناول خرید کر لایا کرتی تھی اور رات کے وقت بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی. مزیدار بات یہ تھی کہ وہ جلد ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی تھی. ایک دن نیلوفر ٹہلتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی اور اس نے دیکھا کہ چند عورتیں پیپل کے درخت سے کافی دور بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں. وہ جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. ان میں سے ایک بزرگ عورت انہیں کہانی سنا رہی تھی. اس نے انہیں ایک خوفناک کہانی سنائی. میں بھی آپ کو وہ کہانی سناتی ہوں. اس نے کہانی یوں سنائی کہ بہت پہلے دور کی بات ہے. اس پیپل کے درخت کے نیچے ایک لڑکی مر گئی تھی. وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے. وہ ہر وقت اپنے بالوں کی چٹیاں بنا کر رکھا کرتی تھی. اس کے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے لیکن اس کی موت بھی بہت خوفناک انداز میں ہوئی. اس لڑکی کا جسم درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ملا. اس لڑکی کے خوبصورت لمبے بال اس کے گلے کے ارد گرد گھومے ہوئے تھے اور اس کی چوٹی سے کسی نے اسے پکڑ کر درخت سے لٹکایا ہوا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کے بال اس کے گلے میں لپٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی. یہ واقعہ سن کر نیلو بہت متاثر ہوئی. یہ ایسا واقعہ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. وہ بے انتہا خوفناک کہانیاں پڑھتی رہتی تھی. اس کے لیے ایک نئی کہانی سننا بہت زیادہ خوشی کی بات تھی کیونکہ وہ اتنی زیادہ کہانیاں سن چکی تھی کہ اب اسے عام کہانیوں سے خوف ہی نہیں آتا تھا. جب وہ الگ طرز کی کہانیاں سنتی تو وہ انہیں بہت پسند کرتی تھی. نیلوفر اٹھی اور ٹہلتی ہوئی بازار چلی گئی. اس نے راستے میں سے اپنی دوستوں کو لیا اور کچھ کتابیں خرید کر گھر آ گئی. کچھ دن اسی طرح گزر گئے. نیلوفر کی یہی روٹین رہتی تھی. ایک دفعہ رات کے وقت بجلی چلی گئی. گاؤں کے لوگوں کے گھر میں تو بجلی آتی ہی نہیں تھی. وہ نکل کر اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہو گئی. صحن کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں. جیسا آپ کو پتہ ہے گاؤں میں گھروں کی دیواریں زیادہ بڑی نہیں ہوتی. اس نے چھوٹی سی دیوار کے ساتھ آسرا لگا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے باہر دیکھا تو کچھ عورتیں اسی چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں. وہ جان گئی کہ ابھی بھی وہ بھوت پریت کی کہانیاں ہی سنا رہی ہوں گی. وہ تجسس سے اندر کی طرف بھاگی, ایک لالٹین پکڑی اور اس میں آگ جلائی اور وہ روشنی لے کر ان عورتوں کے پاس جا بیٹھی.
وہ عورتیں بیٹھ کر بچوں کو خوفناک کہانیاں ہی سنا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ بزرگ عورت بولی، یہ سچا واقعہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، وہ کنواں دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کنویں کی سچی کہانی سناؤ؟ نیلوفر تیزی سے بولی، سناؤ سناؤ۔ اور وہ عورت نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہانی کچھ یوں سنائی کہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے۔ بہت سالوں پہلے ایک لڑکی کو ایک بیماری ہو گئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے۔ اسے پانی پینے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کے پاس پانی لے کر جاتے تھے تو وہ زور زور سے رونے لگ جاتی تھی، چیخنے لگ جاتی تھی، اپنے آپ کو مارنے لگ جاتی تھی اور پانی نہیں پیتی تھی۔ جیسا ہم سب کو پتہ ہے، ہر انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی پینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ پئیں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی تو پانی سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ 2-3 دن اس نے پانی نہیں پیا اور وہ ادھمری ہو گئی۔ آخر کار چوتھے دن جب اس کی ماں اس کی حالت دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس نے اسے زبردستی پانی پلانے کا سوچا۔ جیسے ہی لڑکی کے پاس پانی کا گلاس لے کر آئے، وہ لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی اور بھاگ کر اس نے کنویں کے اندر چھلانگ مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں سے آج بھی اس لڑکی کی روح باہر نکلتی ہے۔ یہ بات کہہ کر عورت بچوں کی آنکھوں میں ایک خوف ڈھونڈنے لگی۔ نیلو سمجھ چکی تھی کہ عورت نے کہانی تو سچ سنائی ہے، لیکن بدروح والی بات شاید وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہی ہے۔ نیلوفر ہنسی اور چپ کر کے لالٹین لے کر گھر کے اندر واپس آ گئی۔ کچھ دن یوں ہی بیت گئے۔ نیلوفر نے اپنے دوستوں کو کہا، آؤ بازار چلتے ہیں، کچھ نئی کہانیاں لے کر آنی ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، میں نے کوئی نئی خوفناک کہانی نہیں پڑھی۔ نیلوفر اپنی دونوں دوستوں کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلی گئی۔ بازار میں وہ کہانیوں والے سٹالز پر گھوم رہی تھی اور کتابیں چن رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ سرما اور پرفیوم لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے نیلوفر کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ نیلوفر نے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اس کے پاس چلی گئی اور بولی، بولو اماں۔ اور وہ عورت بولی، تمہیں خوفناک کہانیاں سننے اور پڑھنے کا بہت شوق ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن تم یہ کیسے جانتی ہو؟ جس کے جواب میں عورت نے کہا، تمہیں روز اس بازار میں دیکھتی ہوں۔ اس آدمی سے روز تم خوفناک کہانیاں ہی خریدتی ہو۔ جب دیکھو ایسی کی چیزیں ہی مانگتی رہتی ہو۔ تمہیں یہ چیزیں بہت پسند ہیں، ہے نا؟ نیلوفر نے اس کی بات سنی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا، تو کہانیاں سنتی ہو، پڑھتی ہو، کبھی دیکھنے کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ کر وہ عورت نیلوفر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ بات سنتے ہی نیلوفر کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ عورت کے پاس جا کر بیٹھی۔ کیا مطلب ہے دیکھ سکتی ہو؟ اگر دیکھ لوں گی تو ویسے ایسا ہو تو سکتا نہیں۔ اس عورت نے نیلوفر کو ایک سرما دیا اور کہا، یہ سرما رات کے وقت لگا کر سو جانا۔ یقین کرو، خواب میں خوفناک کہانیاں دیکھنے لگو گی، اور ایسی کہانیاں جو آج سے پہلے تم نے نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی، تمہیں بہت اچھی لگیں گی۔ یہ سن کر نیلوفر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے چپ چاپ اس سے سرما پکڑا اور واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج رات میں یہ سرما لگا کر سوں گی اور خواب میں ایک خوفناک کہانی دیکھوں گی۔ لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوا اور سرما لگانے کی باری آئی، نیلوفر خوف محسوس کرنے لگی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا زیادہ خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ کہانیاں سننے اور پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک تھا۔ جب اس نے سوچا کہ وہ سب کچھ دیکھنے لگے گی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے سرما نہیں لگایا۔ سرما کافی دن تک نیلوفر کے سنگھار میں اس پر پڑا رہا اور نیلوفر کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سرما لگا کر کہانی دیکھ سکے۔ چوتھی رات نیلوفر نے ہمت کی اور وہ سرما لگا لیا۔ وہ سرما لگا کر لیٹی اور اس نے خواب میں ایک خوفناک کہانی دیکھی، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی کہ واہ، ایسی کہانی تو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ سنی تھی نہ پڑھی تھی۔ یہ دیکھ کر نیلوفر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اگلے دن بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے سرما لگایا اور وہ سو گئی۔
2-3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ چوتھی رات نیلوفر نے جو خواب میں دیکھا وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ نیلوفر نے خواب میں اس عورت کا سنایا ہوا واقعہ دیکھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اسے بتایا تھا کہ ایک لڑکی جس کی لاش درخت کے ساتھ اپنے بالوں کے سہارے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ نیلوفر یہ تو جانتی تھی کہ وہ لڑکی اس طریقے سے مری تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نیلوفر نے آج رات خواب میں دیکھ لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نیلوفر نے دیکھا کہ وہ لڑکی بالکل صحیح سلامت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک دم اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ لمبا آدمی کھڑا ہے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جن تھا، جس کی چمڑی ہلکی سرخ رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اس کے بہت بڑے بڑے سینگ تھے اور اس نے اس لڑکی کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی چھوٹی سی گردن اس جن کے ہاتھوں میں تھی۔ اس جن نے اس لڑکی کے بال اس گردن کے ارد گرد لپیٹے اور اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور لڑکی ہوا میں لٹک گئی۔ وہ جن اڑ کر درخت کے اوپر گیا اور اس نے اس لڑکی کو وہاں پر باندھ دیا۔ یہ سب کچھ جب اس نے خواب میں دیکھا وہ بہت ڈر گئی۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ لڑکی جن کے سائے میں ہے، اس وجہ سے اس لڑکی کی موت ہوئی، اور اب نیلوفر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نیلوفر ہانفتی ہوئی اٹھی۔ اس نے دیکھا تو باہر صبح ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ کہانی سننا، پڑھنا، دیکھنا سب اپنی جگہ، لیکن ایک اصلی واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ نیلوفر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ نیلوفر اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ جان چکی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اسے وہ خواب دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سارا دن اس بارے میں سوچتی رہی اور رات کو پھر سے سرما لگا کر سو گئی۔ آج رات اسے خواب میں صرف ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں آتی رہی۔ وہ صبح کے وقت اٹھی۔ اسے رات کے وقت کوئی خواب نہیں آیا تھا، بلکہ ساری رات ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں آتی رہی۔ نیلوفر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ آوازیں نہ تو صرف رات کو اسے آ رہی تھی بلکہ دن کے وقت بھی اسے کچھ دیر کے لیے وہ آوازیں سنائی دیتی۔ نیلوفر اب ان آوازوں سے ڈرنے لگی تھی۔ اسے 2 راتوں سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ تیسری رات اس نے سرما لگایا اور وہ سو گئی۔ اس نے خواب میں اس کنویں والی لڑکی کا واقعہ دیکھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ لڑکی کس طرح مری، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، اور اس سوال کا جواب اسے آج رات کے خواب میں مل چکا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی کے کندھوں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی، جس کا جسم نیلا پڑا ہوا ہے۔ وہ بے جان سی لگ رہی تھی۔ اس کی شکل بے انتہا خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے اور ہونٹوں پر بے انتہا جھریاں تھیں۔ اس کا جسم نیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں پتھر جیسی تھی، ایسے جیسے اس کے جسم میں ایک بھی خون کا ٹپکا نہ ہو۔ اس کا جسم ایسا لگتا تھا جیسے بہت دیر پانی میں رہا ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی لڑکی کے پاس کوئی پانی کا گلاس لاتا تو وہ چڑیل ڈر جاتی۔ جیسے ہی وہ آسیب ڈرتا وہ لڑکی بھی ڈرتی۔ اس کا مطلب اس لڑکی پر جس بھی آسیب کا سایہ تھا دراصل پانی سے وہ ڈرتا، جس کا اثر اس لڑکی پر بھی ہو رہا تھا۔ نیلوفر خواب دیکھتی رہی کہ جب بھی اسے پانی پلانے کی کوشش کی جاتی وہ آسیب ڈرتا اور وہ لڑکی بھی ڈرتی۔ وہ آسیب ڈرتا تو ایک خوفناک چیخ مارتا اور لڑکی بھی چیخنے لگتی، کیونکہ وہ چیخ صرف اس لڑکی کو سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 5ویں دن جب اس کی ماں نے اسے زبردستی پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ آسیب بہت بری طرح ڈر گیا اور بھاگ کے کنویں کے اندر چلا گیا۔ آسیب کے پیچھے وہ لڑکی بھی بھاگی کیونکہ وہ اس کی زد میں تھی۔ وہ لڑکی نے جا کر اس آسیب کے پیچھے کنویں کے اندر چھلانگ مار دی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ نیلوفر ڈرتی ہوئی اٹھی۔ اس نے وہ خواب دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی اور 2 راتوں سے اسے لڑکیوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جب تک تو وہ تخیلاتی اور نقلی کہانیاں پڑھتی تھی اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب تک وہ نقلی کہانیاں خواب میں بھی دیکھ رہی تھی اسے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے اس نے اصلی واقعے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے
اس پر خوف کا لرزہ طاری ہو گیا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید وہ خواب دیکھے، وہ ان چیزوں کو اصلیت میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے صبح ہوتے ہی وہ سرما اٹھایا اور اپنے گھر کے پیچھے موجود کچی مٹی کے نیچے اسے دفنا دیا۔ وہ زور زور سے اپنی آنکھیں ملنے لگی تاکہ وہ سرما اس کی آنکھوں سے نکل جائے، لیکن وہ سرما اس کی آنکھوں سے نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ خود بخود 2-3 دن بعد نکل جائے گا، لیکن 2-3 دن راتیں اس نے کیسے کاٹنی تھی یہ سوچ سوچ کر اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ رات کے وقت وہ سوئی، اسے اسی طرح لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پوری رات سو نہ سکی تھی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ گھر والوں کی لاڈلی تھی، سب نے اس سے باتیں پوچھی، لیکن وہ تھی کہ اس کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ خوف کی انتہا اتنی تھی کہ وہ کسی کو وہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی عقل معاف ہو چکی تھی۔ اگلی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پاس سے اسے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ وہی آوازیں تھیں وہ لگاتار چند راتوں سے سن رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چل کر اس درخت کے پاس گئی ہے، درخت کے سامنے موجود جگہ کھود رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے اس جگہ کو کھودا، وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ نیلوفر سمجھ نہیں پا رہی تھی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اس کو 3 راتیں اسی طرح لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ خدا خدا کر کے وہ سرما اس کی آنکھوں سے نکل گیا، لیکن وہ رونے کی آوازوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آخرکار اس نے تھوڑی ہمت کی تاکہ وہ اپنی جان ان آوازوں سے چھڑا سکے۔ وہ اپنی دوستوں کو لے کر بازار میں گھومنے لگی تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے کہ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ درخت تو وہی ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ درخت گاؤں کے بالکل آخر میں تھا۔ اس درخت کے بعد ایک دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا، اور وہ گاؤں ان لوگوں کا تھا جن کے ساتھ اس کے والد اور دادا کی دشمنی تھی۔ نیلوفر نے وہ درخت دیکھا اور وہ جلدی سے اس درخت کے پاس گئی۔ اس نے اس کے سامنے والی مٹی کو کھودنے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ بات اپنے بڑوں کو بتانا مناسب سمجھی، کیونکہ وہ 2 لڑکیوں کا واقعہ اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حالت اس کی بھی ہو۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے والد کے پاس گئی اور اس نے جا کر انہیں سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک بار اس جگہ کو کھود دیجیے۔ میرے خواب کے مطابق میں نے اس جگہ کو کھودا تو وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اصل زندگی میں بھی اس جگہ کو کھودوں تو وہ رونے کی آواز میرا پیچھا چھوڑ دے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ کر کے دیکھ لیں۔ چونکہ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی، اس کے دادا نے چند لوگوں کو لیا اور وہ اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس درخت کو کھودا تو وہاں سے انہیں ایک لڑکی کا ڈھانچہ ملا جس کے گلے میں ایک تعویذ تھا، جو کہ نیلوفر کا خاندانی تعویذ تھا، جو کہ نیلوفر کے دادا اور اس کے بعد والد کے بعد اس کے بچوں کے پاس تھا۔ سیم ویسا تعویذ نیلوفر کے گلے میں بھی تھا، اور نیلوفر کے علاوہ ویسا تعویذ صرف نیلوفر کی بڑی بہن کے گلے میں تھا۔ نیلوفر کے والد نے جب وہ تعویذ دیکھا تو وہ رونے لگے۔ دراصل نیلوفر کو اس سرمے کے ذریعے اس کی بہن مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کی بہن کی باڈی اس درخت کے سامنے دفن کی گئی تھی۔ اس کی بہن جو بہت ہی زیادہ بچپن میں گم گئی تھی، یہ اسی کا جسم تھا جو رو رو کر اپنی بہن سے مدد کی التجا کر رہا تھا۔ اگلی رات جب نیلوفر سوئی تو نیلوفر نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بہن اس درخت کے پاس کھڑی مسکرا رہی ہے، اور جیسے ہی نیلوفر اس کی طرف بڑھی اس کی بہن غائب ہو گئی۔ نیلوفر کی بہن کی موت نہیں بلکہ قتل ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیلوفر کے گاؤں کے ختم ہوتے ہی جہاں پر نیلو کی بہن کا جسم ملا تھا، ان لوگوں کا گاؤں شروع ہو جاتا تھا جن کے ساتھ نیلو کے باپ کی دشمنی تھی۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کا ایک دوسرے کی راہداری میں جانا منع تھا۔ نیلو کی بہن چونکہ بہت چھوٹی اور ناسمجھ تھی، وہ اس راہداری کو پار کر گئی۔ جب ان کے دشمنوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے، وہ شخص انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے نیلوفر کی بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد راہداری میں ہی دفن کر دیا تاکہ اس کے اپنے گاؤں والے عبرت حاصل کریں۔
نیلوفر صبح اٹھی اور اس نے اپنے والدین کو سب بتایا۔ اس کے والد نے اسے کہا، مجھے پتہ تھا کہ یہ میری بیٹی ہی ہے، یہ تعویذ صرف تمہارے یا اس کے گلے میں ہی تھا۔ بہرحال تمہاری بہن تم سے مدد چاہتی تھی، اس لیے اس نے تم سے رابطہ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ سکون میں ہے۔ امید کرتا ہوں تم بھی اب سکون میں ہو، کہ تم رات کو ٹھیک سے سوئی ہوگی۔ میں رات کو بالکل ٹھیک سوئی تھی، مجھے بہت اچھی نیند آئی کافی دن کے بعد، نیلوفر نے کہا۔ ایک دن گزر گیا۔ نیلوفر نے اپنی ساری کتابیں اپنی دوستوں کو دے دی اور ان سے کہا کہ یہ تم لے لو، اب مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں رہا۔ جب وہ اس کی طرف مڑی اور وجہ پوچھی تو بولی، یہ سب چیزیں کہانیوں تک اور قصوں تک اچھی لگتی ہیں، جن پر ہو گزرتی ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت خوفناک اور ہولناک ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں کچھ وقت کے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن جن پر ہو گزرتا ہے وہ ایک اذیت سے گزرتے ہیں۔ آج کے بعد مجھے ان چیزوں سے کوئی شوق نہیں رہا۔ کہانیوں اور قصوں سے ہٹ کے اصل زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں اسی طرح کی کہانیاں لکھ کر اپنے چینل پر سناتی ہوں، بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو وہ بھی اچھی لگیں گی۔ اگر آپ کے کوئی دوست اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں۔ کہانی کا سب سے پسندیدہ حصہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔